اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خصوصی تھے۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بعثت نبویس کے آغاز میں آپ کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئے تو آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ ظالم آقا اطلاع ملتے ہی مشتعل ہو گیا، کیونکہ اسے دین حق اور نبی کریم کی ذات گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈائے، کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں انہیں بٹھایا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا کہ ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھرے۔ ان سب مصائب اور آلام کے باوجود ان کی زبان سے صرف احد احد کا ہی نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال ذرا حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کی بجائے مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے اور نبی کریم کی خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم نے امہات المومنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلے میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہیں سپرد کر دیا، جسے وہ بڑی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت بلال کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم جب صفِ معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال سے دریافت فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو میں نے اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تم میرے سامنے جا رہے ہو، اور آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور کار خیر کون سا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا التزام ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یوں تو حضرت بلال کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو عبداللہ بن زید کا خواب سن کر حضور نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال نے مسجد نبوی کی ایک بلند مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اذان دی، اور وہ یہ تھی، اور حضرت بلال کی پہلی یادگار اذان بھی تھی۔ صبح کو سناٹے میں حضرت بلال اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود بھی مسحور اور مسرور ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی مسحت مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کی صدائے دلنوز سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں تو ہلچل مچی ہوئی تھی اور اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن یہ تاثر ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہیں سکا، بلکہ یہ سوچ کر ان کی جنجلاہٹ اور بڑھ گئی کہ کہیں اذان بلال دعوت حق کی فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض سلیم الفطرت لوگ اذان سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچے اور کسی خون ریزی اور قتل و غارت گیری کے بغیر مکہ فتح کر لیا۔ فتح مکہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال کو طلب فرمایا۔ حضرت بلال حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر
کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی نیز درخشندہ حال یاد کر کے خود ان پر طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کے دلوں میں دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی، اور وہ یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مجبور اور مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال کی دوسری یادگار اذان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت بلال بھی تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبوی کی در و دیوار سوگوار ہیں اور مدینہ النبوی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل بے قرار، کچھ چین کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا اور نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ محبوب کی جدائی کا زخم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح مندمل نہیں ہو رہا۔ اس طرح مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلال نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے تصور میں مدینہ مدینہ ہی تھا اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شک ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک شب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے، بلال ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئے ہو؟ بیدار ہو کر وہ فوراً دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ باشندگان مدینہ کو حضرت بلال کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اس طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں۔ لیکن حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہائی کروائی بھی تو وہ تیار نہیں ہوئے اور معذرت کرتے رہے۔ پھر اہل مدینہ جگر گوشہ ہائے رسول فاطمہ بطول کے لال حسین حسن اور حسین سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں حضرت بلال کو اذان دینے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ حضرت حسین نے حضرت بلال سے گزارش کی کہ حضرت بلال ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست پر حضرت بلال رد نہ کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ ناظرین، یہ اذان بلالی ان کی پچھلی ساری اذانوں سے بالکل نرالی تھی۔ سوز و ساز تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں سوز و ساز کے ساتھ درگزار بھی شامل ہو گیا تھا۔ حضرت بلال اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہجر و فراق کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ بڑی رقت کے ساتھ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات زبان سے ادا کر سکے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگی اور وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار مدینہ نظر نہیں آئے تو حضرت بلال بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے اور گرتے ہی ہوش و حواس جاتے رہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ تھی حضرت بلال کی تیسری اور آخری یادگار اذان، جس کے بعد پھر کبھی حضرت بلال نے اذان نہیں دی اور کسی نے ان کو اذان دینے پر اصرار بھی نہیں کیا۔